کہ مسلمان دنیا بھر کے اندر ہی کیوں آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں؟ پوری دنیا کے اندر شیعت کے خلاف نفرت کیوں ہے؟ پوری دنیا کے اندر بڑی بڑی طاقتیں اکٹھی ہو کر وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ شام میں، عراق میں شیعوں کو ہی مارا جا رہا ہے. آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سوالات پیدا ہوئے. جب ذہن میں یہ باتیں پیدا ہوئیں کہ بھائی ہم نے تو سب صحابہ کی باتیں ہی سنی ہیں، اہل البیت علیہ السلام کہاں؟ ان کے فضائل، ان کے مناقب، اس حدیث کو ذکر تک نہیں کیا جاتا. گویا کہ وہ اگر ان کا بس چلے تو اس کو کتابوں سے ہی حذف کر دے، اڑا دے اس کو. عمار بن یاسر جو سابقون الاولون ہیں، ان کے اوپر کوئی عرس نہیں ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کے بارے میں معلومات شیئر کروں گا کہ میں کون ہوں، میں نے تعلیم کہاں حاصل کی، میرے افکار و نظریات کیا ہیں. بہت سارے دوست احباب جو سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں، ان کی طرف سے بھی یہ سوالات اور کمنٹس کی شکل کے اندر آئے ہیں. تو میں نے چاہا کہ اپنے بارے میں عموماً چونکہ اپنے افکار و نظریات سوشل میڈیا پہ بتاتا رہتا ہوں، لیکن اس ویڈیو میں صرف اپنی ذات سے متعلق گفتگو کروں گا اور میرے ان خیالات کے اندر تبدیلی کیسے پیدا ہوئی. میرا مکمل نام فضل الرحمن ہے. میرے والد محترم نے یہ نام رکھا. میرے والد محترم سنی عالم دین ہیں، جسے بریلوی مسلک سے بھی آپ تعبیر کر سکتے ہیں. کراچی کے اندر انہوں نے بھی اپنی مکمل تعلیم حاصل کی مفتی محمد سبحان قادری رحمہ اللہ کے پاس، اور اسی وجہ سے میرے والد محترم اپنے نام کے ساتھ قادری لگاتے ہیں. ہمارا جو آبائی علاقہ ہے وہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کا علاقہ بٹگرام ہے. وہاں کے اکثر لوگ پشتو پٹھانی ہیں اور سوات سے تعلق رکھنے والے، یعنی سواتی پشتون آپ کہہ سکتے ہیں. والد محترم کراچی تشریف لائے، یہاں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی. میری پیدائش بھی یہاں کراچی کے اندر ہوئی ہے اور میں نے بھی اپنی مکمل تعلیم یہاں کراچی میں حاصل کی، دیوبند میں بھی، بریلیوں میں بھی. اور شروع کے جو عربی زبان کے کچھ اسباق ہیں وہ والد محترم سے بھی پڑھے، اور درجہ اعدادیہ متوسطہ کراچی کے اندر اشاعت التوحید و سنہ کا ایک مدرسہ تھا، وہاں پہ میں نے جو وفاق المدارس کے تحت تھا اس میں پڑھا. اشاعت التوحید و سنہ جو کہ مماتی لوگ ہیں دیوبند کے اندر، ان سے قرآن مجید کا ترجمہ پشتو زبان میں پڑھا. پشتو چونکہ مادری زبان تھی اس لیے کوئی مشکل نہیں ہوئی، 2 سے 3 مرتبہ پڑھا. اور وہ قرآن مجید پہ زیادہ زور دیتے ہیں. اس کے بعد اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ یہ جامعۃ الرشید کے اندر میں نے پڑھا، اور میں نے خود وہاں پہ داخلہ لیا تھا. اور 2002 سے لے کر 2006 تک کا میرا وقت وہاں پر ہی گزرا ہے، جامعۃ الرشید کے اندر ہی. تو دیوبند کے اندر جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس وقت یہ ساری چیزیں پاکستان میں کچھ زیادہ تھیں، جہاد کی اور یہ مناظرے وغیرہ، بحث و مباحثے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرا جو یعنی گھر کی طرف سے ہم بریلوی ہیں، لیکن جو وہ باتیں ہم نے وہاں سنی تو گھر میں آ کے والد صاحب کے ساتھ گفتگو کرنا کہ جی یہ ایسے ہوتا ہے، بریلوی یوں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. پھر اس کے بعد ہم نے دارالعلوم نعیمیہ کے اندر تعلیم حاصل کی، اور یہاں سے میری زندگی کے اندر ایک چینجنگ آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہمارے اکثر ہوتا ایسا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر ایک فرقے میں چلا جاتا ہے مدرسے میں، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے آخر تک اسی لائن کو پکڑنا، یعنی اسی فرقے کا میں نے ہو جانا ہے. گویا کہ اسلام اب میں جو کچھ پڑھتا رہوں گا، جو قرآن اور حدیث اور فقہ پڑھوں گا، تو وہ یا تو دیوبندی نقطہ نگاہ سے پڑھوں گا، اس کو سمجھوں گا، اور اگر بریلوی مدرسے میں ہوں تو اسی بریلویت کو اختیار کروں گا. یہ غلط طریقہ ہے. اسی وجہ سے نئے افکار پیدا نہیں ہوتے اور ایک تعصب رہتا ہے، دوسروں کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں. تو جب میں دیوبند سے بریلوی گیا اور یعنی مدرسے میں گیا تو میرے سامنے بہت سارے سوالات کھڑے ہوئے. مثلا درجہ رابعہ تک جو کتابیں میں نے پڑھی تھیں اس میں حدیث کی بھی ابتدائی کتابیں تھیں، ابھی احادیث کی شروع نہیں، کیونکہ درجہ سادسہ سے شروع ہوتی ہیں، اور موقوف علیہ اور پھر دورہ حدیث وغیرہ. لیکن جو ابتدائی کتابیں ہیں عقائد پہ گفتگو شروع ہو جاتی ہے، ثالثہ اور رابعہ میں شروع ہو جاتی ہے. آج کل تو لوگ بزم میں جو تقریریں کرتے ہیں تو متوسطہ سے ہی جاننا شروع ہو جاتے ہیں لوگ، اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے. لیکن ہمارا جو زیادہ جو تعلق تھا وہ کتابوں کے ساتھ رہتا تھا. جامعۃ الرشید میں اس بات کی بڑی پابندی تھی کہ جو درسیات ہیں اس کے اوپر عبور حاصل کیا جائے، اور عربی زبان کے اوپر بھی.
تو ہمارے وہاں پہ ایک استاد محترم تھے، انہوں نے قرآن مجید کا جو ترجمہ ہمیں سکھایا، یعنی ان کا طریقہ ایسے تھا کہ 2 سال کے اندر انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کرنا ہمیں سکھا دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ درجہ ثالثہ اور رابعہ کے اندر ہم نے مفردات للراغب اصفہانی، صفوۃ التفاسیر، النکت والعیون ماوردی کی، مدارک التنزیل جو الامام نصفی کی ہے، یہ ہم نے پڑھ لی تھی، اور یہ انہی استاد کی توجہ کی وجہ سے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو وہ کہتے تھے کہ آپ اندھی تقلید نہ کریں۔ تو اس طرح ایک کافی تبدیلی قرآن مجید کے حوالے سے اور عربیت کے حوالے سے اور مختلف شخصیات کے جو تراجم اور زندگی کے احوال ہیں یہ ہمیں معلوم ہو گئے تھے۔ جب ہم بریلوی مدرسے میں تھے تو کتابیں ہم ساری یہاں سے لے کے گئے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں لوگ توجہ نہیں کرتے کہ یہ اس تبدیلی کے اوپر، وہ ایک ہی رستے پہ چلتے رہتے ہیں۔ تو جب ہم بریلویوں میں گئے کتابیں ساری ایک تھی، لیکن وہاں پہ کچھ الگ باتیں ہو رہی تھیں کہ جی آپ دیوبندیوں سے آئے ہو، دیوبندی یوں کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض کہتے تھے کہ جی دیوبندی کوے کھاتے ہیں۔ میں کہتا یہ کوے کون سا دیوبندی کھاتا ہے؟ تو کوئی فتاوی رشیدیہ لے آتا کہ جی اس میں زاغ معروف کا کہا گیا ہے کہ اس کو کھانا چاہیے وغیرہ، اس طرح کی ابحاث سننے کو ملتی رہیں۔ لیکن سوالات میرے ذہن میں پیدا ہونا شروع ہو گئے کہ جو حدیث ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور جو کتابیں ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں اور جو باتیں یہاں پہ دیوبندیوں کے بارے میں بتائی جا رہی ہے تو کچھ ایسا نہیں ہے، اور وہاں پہ جو استاد مثلاً ہمیں بتاتے تھے بریلویوں کے بارے میں کہ جی بریلوی مشرک ہوتے ہیں یا رسول اللہ کے نہ شرک ہے، اس طرح دماغ میں ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ درجہ سادسہ میں جب ہم پہنچے تو پھر مناظرے کی باقاعدہ کتابیں، لیکن جب ہم نے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ سے دورہ حدیث پڑھی اور ان کی صحبت ملی تو انہوں نے کافی سوالات کو کلیئر کیا۔ ایک تو یہ کہ وہ ہمیں وقتاً فوقتاً یہ بتاتے تھے کہ اپنے اندر تعصب نہیں پیدا کرنا ہے۔ اپنی زندگی کے بارے میں وہ بتاتے کہ میں نے زندگی کے شروع دور میں مولانا سرفراز صفدر صاحب کے ساتھ مناظرے کیے ہیں، توضیح البیان لکھی ہے، ان کے اوپر رد کیا ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ میری ساری کتابیں ایک طرف، زندگی کا وہ سارا عرصہ ایک طرف، اور صرف ایک شرح صحیح مسلم اس کو رکھیں تو میری مقبولیت کا یا میری کامیابی کا وہ کہتے تھے کہ یہی کتاب ہے، کہ اس میں نے جو طرز اختیار کیا ہے اس میں نے کسی کے اوپر تعصب نہیں رکھا۔ تو ان سے ہم متاثر ہوئے، تخریج ان سے سیکھی، احادیث کو سمجھنا یہ ہم نے ان سے سیکھا، تو بہت ساری تبدیلی ہمارے ذہن یعنی سوالات جو تھے انہوں نے کلیئر کیے۔ لیکن یہاں پر جب تکفیر کی بات آ جاتی، بعض یعنی اس طرح کی شدت پسند افکار سے جب ہمارا واسطہ پڑا وہاں پہ، تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ جو کچھ دیوبندیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، اور جو کچھ وہ کہتے تھے یہ حقیقت نہیں ہے۔ تو میری ایک شروع سے عادت تھی کہ جب مدرسے میں ہمارے ہاں 11ویں شریف ہوتی تھی تو میں جو جامع الرشید کے دوست احباب تھے ان کو انوائٹ کیا کرتا تھا، وہ آتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آئے تھے، مناظر تھے، غالباً فیصل آباد کے تھے، انہوں نے کوئی تقریر کی تھی علم غیب کے اوپر، تو میں نے اپنے دیوبندی دوستوں کو بھی بلا لیا تھا کہ آپ آ جائیں۔ انہوں نے سنا تو وہ کھڑے ہو گئے سوال کرنے کے لیے، تو ایک عجیب سی ایک کیفیت مناظرے کی پیدا ہو گئی تھی جس میں بعد میں مجھے کافی ڈانٹ کھانی پڑی۔ حالانکہ میری نیت یہ ہوتی تھی کہ وہ یہ دیکھ لیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی بریلوی جب جلسہ کرتے ہیں یا 11ویں کا کرتے ہیں یا میلاد کا تو اس میں حضور کے لیے جگہ رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، حاضر ناظر کا نماز میں رکھتے ہیں۔ میں ان کو نماز تک میں انوائٹ کرتا تھا کہ آپ پڑھیں، آ کے یہاں پڑھیں۔ تو اس سے ان کے اندر کافی تبدیلی ہوئی۔ اب بھی جب ان سے بات ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ یار آپ نے ہمیں کافی تبدیل کیا ہے، کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے اور وہ اس طرح نہیں نکلے۔ تو اسی لیے میرا جو طریقہ آج ہے کہ میں اپنے سنی دوستوں کو، بھائیوں کو کہتا ہوں کہ آپ نے جو شیعوں کے بارے میں دیکھا ہے، شیعوں کے بارے میں جو سنا ہے، شیعوں کے بارے میں جو آپ کو بتایا گیا ہے، وہ آپ کو خود جا کے دیکھنا چاہیے۔ آپ ان کے مدرسوں میں جائیں، ان کے علماء کے پاس بیٹھیں، ان کی مجالس میں جائیں۔ آپ نے اگر شام غریبہ کے بارے میں غلط سنا ہے تو آپ جا کے ایک مرتبہ دیکھ لیں، کیا ہے تجربہ کرنے میں کیا جاتا ہے، آپ چلے جائیں۔ آپ نے اگر جلوس میں عزا کے بارے میں کچھ باتیں سنی ہوئی اپنے اساتذہ سے تو ایک مرتبہ شرکت کر لیں۔ تو یہی میرا اب طریقہ ہے، لیکن یہ طریقہ کافی مشکل بھی ہے، اس میں آپ الگ ہو جاتے ہیں، اپنے دوست احباب آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے مجھے
بریلویوں میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ دیوبندیوں کا بھیجا ہوا ایجنٹ ہے، نہ آپ پھر یہ اعتبار کرتے ہیں نہ وہ اعتبار کرتے ہیں، لیکن آپ کی نیت اچھی ہے، جیسے ابھی لوگ جانتے ہیں، میرے اس کام کو لوگ سراہتے ہیں، تو صلہ دینے والا پروردگار کی ذات ہے، وہی آپ کو صلہ دے گا۔ تو الغرض میرا یہ طریقہ تھا، اور کہ میں دونوں کو آپس میں قریب کرتا گیا، لیکن تشنگی باقی تھی۔ میں نے زیدیہ کا مطالعہ کیا، یمن کے ایک بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے الزیدیہ، وہ سب سے پہلے میں نے وہ مطالعہ کی تو ذہن میں مزید سوالات پیدا ہوئے۔ اسی طرح میں نے اہل القرآن کو بھی میں نے مطالعہ کیا، ان کی کتابیں بھی پڑھی، لیکن یہاں جو اصل جو چیز ہے میری زندگی میں، جو ٹرننگ پوائنٹ ہے، وہ یہ بات ہے کہ جو میں نے بریلویوں میں دیوبندیوں کے بارے میں سنی اور دیوبندیوں میں بریلویوں کے بارے میں، تو ذہن میں وہیں سے سوالات تھے کہ بھائی جب یہ ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کہتے ہیں تو یہ جو مختلف فرقوں کے بارے میں ہم سنتے رہے ہیں اس کو قریب سے دیکھنا چاہیے، ان کی کتابیں پڑھنی چاہیے، ان کے لوگوں سے ملاقات کرنی چاہیے۔ پھر مجھے اچھی طرح سے یاد ہے 2013 میں جب پوری دنیا کے اندر ایک عراق اور شام کے اندر ایک تکفیریت نے سر اٹھایا اور سوشل میڈیا عام ہو چکا تھا، ہمارے ہاتھوں میں بھی آ گیا تھا، یمن کے اوپر اسٹرائک ہوتی ہے، حملہ ہو جاتا ہے، تو میں نے دنیا بھر کے لوگوں کو آپس میں دوست بنانا شروع کیا، وہاں کے لوگوں کے بارے میں جاننا شروع کیا سوشل میڈیا کے ذریعے سے، مختلف عقائد، افکار اور نظریات کا مطالعہ ہوا، اور ایسے میں عرب کے ایک مشہور عالم دین ہیں استاد حسن فرحان المالکی، ان سے تعارف ہوا، ان کی ویڈیوز دیکھیں۔ اسی طرح فلسطین کے ایک استاد ہیں ڈاکٹر عدنان ابراہیم، جو کہ ابھی ویانا میں ہوتے ہیں، ان کے محاضرات اور لیکچر سنیں۔ استاد حسن الثقاف جو کہ اردن میں ہیں، ان کو سنا، ان کی کتابیں پڑھیں۔ علی الجفری حفظہ اللہ، ان کو سنا۔ استاد عمر الحبیب، ان کی لیکچر سنیں۔ عرب کے علماء کو سننا شروع کیا، ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ شیخ احمد الطیب کو سنا، دکتور علی جمعہ کو، ان کے محاضرات سنے۔ یہ ان علماء کی گفتگو سے ذہن میں ایک وسعت پیدا ہوئی۔ سوالات پیدا کیا ہوئے؟ سوالات یہ پیدا ہوئے کہ ہم جو شیعوں کے بارے میں کہتے ہیں، وہ یہ جو دنیا بھر کے اندر شیعت کے خلاف ایک نفرت، ایک تحریک، ایک کہ بھائی ان کو قتل کر دو، مار دو، شام کے اندر لاکھوں لوگوں کو مارا گیا، عراق کے اندر، وہ ذہن میں وہ باتیں جب ہم وہ نیوز سنتے تھے تو یہ سوالات پیدا ہونا شروع ہوئے، تحقیقات کی۔ تو معلوم ہوا کہ اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یعنی ہمارے ہاں جو اہل سنت کے، ہم نے چاہے دیوبندی ہو یا بریلوی ہو، میں تو گھر کا بندہ ہوں، مجھے پتہ ہے ہمارے ہاں زیادہ فوکس کس بات پہ ہوتا ہے؟ صحابہ صحابہ صحابہ، اور صحابہ بھی وہ لوگ کہ جو جنہوں نے خود صحابہ، یعنی صحابہ سے ہی ان کی مخالفتیں رہیں، ان کا زیادہ تذکرہ ہوتا ہے، اس دوسری کیٹیگری کا۔ تو صحابہ میں وہ لوگ جو السابقون الاولون ہیں، ان کا تذکرہ زیادہ نہیں ہوتا، جیسے امام علی علیہ السلام ہیں۔ انصار میں جو بڑے بڑے اصحاب کرام ہیں، ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں ارقم بن ابی الارقم جو 12 نمبر پہ اسلام قبول کیے، ان کے بارے میں صرف دار ارقم کے نام پہ لوگوں نے اسکول بنا لیے ہیں، لیکن ارقم بن ارقم کو پڑھایا نہیں جاتا، زید بن ارقم کی زندگی کو نہیں بتایا جاتا، حذیفہ بن یمان کے اوپر کبھی گفتگو نہیں ہوتی، خزیمہ بن ثابت کا نہیں بتایا جاتا، عمار بن یاسر جو سابقون الاولون ہیں، ان کے اوپر کوئی عرس نہیں ہوتا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں ہمارے اہل سنت میں۔ تو میں اسی یعنی گھرانے سے تھا، یعنی اسی معاشرے سے تھا، اسی سوسائٹی کا فرد تھا۔ تو جب ذہن میں یہ باتیں پیدا ہوئیں کہ بھائی ہم نے تو سب صحابہ کی باتیں ہی سنی ہیں، اہل البیت علیہم السلام کہاں ہیں؟ اور یہ صحابہ کے بارے میں موضوع سے موضوع یا ضعیف سے ضعیف روایت ہمارے یہاں قبول کر لی جاتی، یعنی اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی تم نے پیروی کی تم ہدایت پہ آ جاؤ گے۔ ہمارے ہاں اہل السنت جب تحقیق کی تو معلوم یہ ہوا کہ ابن عبد البر، علامہ البانی، ابن حزم، بڑے بڑے اکابر نے لکھا ہے کہ یہ ضعیف روایت ہے، لیکن ہمارے ہاں لوگ اس کو اپنا شعار بنائے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ جھنڈوں تک کے اوپر اس کو لکھا جاتا ہے، جبکہ اسی طرف ایک متواتر حدیث صحیح مسلم، ابن ماجہ، نسائی، مستدرک، تمام کتابوں کے اندر موجود ہے، کتاب اللہ و عطرتی، کتاب اللہ و اہل بیتی، اہل بیتی، اہل بیتی، میرے گھر والے، میری عطرت، احدہما اکبر من الاخر، ایک ان میں سے دوسرے سے بڑا، یعنی اہل البیت علیہم السلام، ان کے فضائل، ان کے مناقب اس حدیث کو ذکر تک نہیں کیا جاتا،
گویا کہ وہ اگر ان کا بس چلے تو اس کو کتابوں سے ہی حذف کر دیں، اڑا دیں اس کو۔ یہ رویہ جب دیکھا، اور پھر جب میں نے عدنان ابراہیم اور حسن فرحان المالکی حسن الثقاف کو پڑھا، حسن الثقاف نے جو تناقضات الالبانی جو لکھی ہے، اگر آپ اس کو مطالعہ کر لیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ ابھی بھی حیات ہے حسن الثقاف۔ عدنان ابراہیم کا 26 سے 28 گھنٹے تک کا غالباً ایک طویل محاضرہ ہے، سلسلۃ معاویہ بن ابی سفیان، جو اس کو سنے گا وہ تبدیل ہو جائے گا۔ حسن الفرحان المالکی کی کتابیں ہیں، داعیہ ولیس نبی، محمد بن عبد الوہاب، اسی طرح انقاذ التاریخ الاسلامی عربی کے اندر ہے، حریت الاعتقاد فی الاسلام، حریت الاعتقاد کے اوپر ہے، عدنان ابراہیم کا بھی ہے۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو اہل البیت علیہم السلام سے متعلق کہ آخر دین میں یہ تبدیلی کیسے آئی۔ یہ یعنی جو سوالات آج جو مسلمانوں کے حالات دیکھ کر ہمارے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں کہ مسلمان دنیا بھر کے اندر ہی کیوں آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر شیعت کے خلاف نفرت کیوں ہے، پوری دنیا کے اندر بڑی بڑی طاقتیں اکٹھی ہو کر وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ شام میں، عراق میں شیعوں کو ہی مارا جا رہا ہے، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سوالات پیدا ہوئے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ تو برسوں سے یہ کام ہوا ہے، اور برسوں سے اموی دور سے لے کر آج تک وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ امام علی بن ابی طالب کی شہادت علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کی شہادت، عمار بن یاسر، یہ نیچے چلتے امام حسین علیہ السلام، کربلا کا واقعہ کیوں ہوا۔ پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ذہن میں کچھ سوالات خود اسلام سے متعلق پیدا ہوتے تھے، تو یہ بات سمجھ، یعنی ایسی روایتیں موجود تھیں کہ جن روایتوں کی وجہ سے وہ سوالات ایسے دین اسلام کے اوپر پیدا ہونا شروع ہوئے۔ لیکن جب اہل البیت کو پڑھا اور اہل البیت کا خوب مطالعہ کیا، ان کی زندگی کا مطالعہ کیا، تو وہ الحمدللہ آج پروردگار نے ایسا ایمان عطا کیا ہے کہ دنیا بھر کے اگر بےایمانوں پہ تقسیم کر دیں تو کوئی بے ایمان نہیں رہے گا، الحمدللہ عز و جل۔ اسی لیے میں نے اپنی زندگی کے اندر جو میرے افکار و نظریات ہیں جو ابھی میں رکھتا ہوں، فقہ کے اندر میں فقہ حنفی کے اوپر عمل کرتا ہوں، کیونکہ میں اس میں کوئی آر نہیں سمجھتا ہوں کہ جس معاشرے میں ہم پیدا ہوئے ہیں آپ نماز کسی طرح بھی پڑھیں، چاہے آپ شافعی فقہ کے مطابق پڑھیں، مالکی، حنبلی یا جعفری فقہ کے مطابق پڑھیں۔ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ جو شیعوں کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو جامعۃ الکوثر کے اندر، تو بڑا اچھا لگا، اور میں اس میں کوئی ایسا مطلب کوئی مذائقہ نہیں سمجھتا، کوئی آر نہیں سمجھتا کہ آپ جعفری فقہ کے مطابق پڑھتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی طریقے کے مطابق، یا آپ فقہ حنفی۔ لیکن جو اہل البیت کے حقوق ہیں، اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں آپ دیوبندی ہیں سو بسم اللہ، بریلوی ہیں رہیں، شیعہ ہیں رہیں، کوئی بھی آپ کا عقیدہ اور نظریہ ہے، لیکن یاد رکھیے جو اہل البیت کے حقوق ہیں وہ آپ ادا کیجئے۔ خدا کی قسم ہم نے اہل البیت کے ساتھ کوئی انصاف نہیں کیا ہے، ان کے مقام اور مرتبے کے ساتھ ہم کمی کرتے ہیں۔ یعنی کیسے کمی کرتے ہیں؟ اہل البیت کے سرخیل امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہمارے تمام علماء نے لکھا ہے، تقی عثمانی، مناظر حسن گیلانی، شبلی نعمانی، آج کے سب لکھتے ہیں جب تدوین حدیث کے اوپر گفتگو ہوتی ہے کہ امام علی وہ فرد ہیں کہ جنہوں نے لوگوں سے کہا کہ علم کو مجھ سے حاصل کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ علم کیا ہے، حاصل کرو، اسے لکھو، یہ سب نے لکھا ہے۔ لیکن اسی علی بن ابی طالب کی احادیث ہماری اہل سنت کے اندر کتنی ہے؟ ابن حزم کہتے ہیں کہ پوری اہل سنت کے اندر 500 صحیح حدیثیں امام علی سے لی ہیں اہل سنت نے، ان میں سے 40 اور اگر مقررات کو حذف کر دیں تو 20 صحیح ہیں ان کے اندر ہے۔ باقی علی کا علم کہاں ہے؟ کدھر ہیں علی کی روایات؟ یعنی امام علی جو بچپن سے لے کر جب آپ کے ناخن اگنا شروع ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو گھٹی دی، آپ کو پالا پوسا، آپ رسول اللہ کے ساتھ شروع دور سے رہے آخر دور تک، پھر شہادت، اور امام علی پوری زندگی یعنی اسلام امام علی کے سامنے ہے، لیکن علی کی روایات کہاں پر ہیں؟ معلوم نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یعنی خیبر کے بعد آنے والے لوگ اسلام میں 6 ہجری میں 5ویں ہجری میں بعد میں آنے والے لوگ، ان کی روایتیں آپ کو ہزاروں میں نظر آتی ہیں۔ سعد بن ابی وقاص جو کہ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جو حضرت ابو ہریرہ کے معاصرین میں سے ہیں، سعد بن ابی وقاص تک کی روایتیں کم ہیں لیکن ابو ہریرہ کی روایتیں زیادہ ہیں۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ ان کو جب آپ
مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل البیت کی علوم ناپید ہیں، اہل البیت کی علوم ناپید ہیں۔ سعد بن ابی وقاص کا میں ذکر یہاں پہ اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ اہل البیت میں سے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں حدیث روایت کرنے کا اس میں کچھ ایسا نظر آئے کہ جس سے حکمران راضی تھے اس سے لی گئی ہیں، یعنی سعد بن ابی وقاص وہ الگ رہے تو ان سے روایتیں بھی نہیں ہیں، نہ وہ مولا علی کے ساتھ تھے نہ وہ شامیوں کے ساتھ تھے، وہ الگ رہے تو ان سے روایتیں بھی کم ہیں۔ اس کے بالمقابل آپ دوسری طرف جائیں تو آپ کو روایتیں زیادہ نظر آئیں گی۔ امام علی کے بارے میں سب لکھتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ مجھ سے علم حاصل کرو، مگر امام علی کی روایتیں کم ہیں، جبکہ دیگر کے بارے میں ہمارے ہاں بڑی فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ ان کا تذکرہ کہا جاتا ہے، جبکہ وہ اصحاب رضوان اللہ علیہم وہ خود کہتے تھے کہ یا حدیثوں کے نسخے انہوں نے جلائے یا وہ دوسروں سے جا کے پوچھتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر کا قول ہے لولا علی لہلک عمر، اگر اس مسئلے میں علی میری رہنمائی نہ کرتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ تو علم علی کا علم کہاں ہے؟ یہ ہم اہل سنت والجماعت کے جو آج کل کے ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، میرے نزدیک یہ ہے کہ ہم یہ صرف زبان سے دعویٰ کرتے ہیں، مگر نہ یہ مطلب نہیں کہ ہم معاذ اللہ اہل سنت کو ہی نفرت کرتے ہیں، نہیں، لیکن وہ اہمیت نہیں دیتے ہیں، اہل البیت کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی، اس میں ہم کوشش کر کے جان بوجھ کے ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی اہل البیت کے بارے میں یہ روایت ہے، اس میں شیعہ کا ضرور شیعہ راوی ہوگا، یہ ہماری سوچ ہے۔ اہل البیت کی فضیلت آ گئی، یار یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کیوں؟ یار اس سے شیعہ موقف کو تقویت مل جائے گی۔ تو میری زندگی کے اندر تبدیلی پیدا ہوئی اور میں نے افکار کے اندر ان عرب علماء کو سنا۔ آپ یقین جانیے کہ میں نے پاکستان میں بہت کم جو ہمارے اردو مقررین ہیں ان کو سنا ہوگا، لیکن جو میں نے اس 2010 کے بعد یعنی 2010-11 اس کے بعد میں نے عرب علماء کو سنا ہے، اور آپ یقین کیجئے کہ جو گہرائی ان کے ہاں ہے وہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ صرف آپ ایک شخصیت کا میں آپ کو بتاؤں کہ علی الجفری جو ہے، جو کہ سنی ہیں، شاگرد ہیں جناب عمر الحفیظ حفظہ اللہ کے، اور عمر الحفیظ یہ استاد سعید رمضان البوتی کے یعنی ان کے معاصر ہیں، اور استاد سعید رمضان البوتی جو ہیں غالباً ان کے شاگرد بھی ہیں، عرب کے تمام علماء کے استاد ہیں۔ ہمارے ہاں علی الجفری کے پائے کا بھی کوئی عالم نہیں ہے، حتیٰ کہ شیخ صالح المغامسی جو کہ سعودیہ کے سلفی عالم ہیں، جو گفتگو وہ کرتے ہیں، جو ان کی گفتگو کے اندر ایک وزن ہے، وہ نہیں ہے ہمارے ہاں۔ میں آپ کو بڑی افسوس کے ساتھ بات کروں، ہمارے ہاں قصے کہانیاں ہیں، چغلیاں ہیں، غیبتیں ہیں، تکفیر ہے، دوسروں کو نیچے گرانا ہے، یا ان کی مجلسوں میں آپ بیٹھیں گے تو آپ سیاست سے متعلق گفتگو ہو رہی ہوگی۔ بہرحال تو یہ وہ باتیں تھیں میرے اپنے متعلق جو میں نے چاہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں۔ اس سے متعلق کوئی سوال ہو تو ضرور کیجئے گا۔ میرے نزدیک میں پھر کہتا ہوں کہ شیعہ سنی تک کوئی معنی نہیں رکھتا، معنی اگر کوئی رکھتا ہے کہ ایک شخص امام علی کا مقام پہچانا ہے کہ نہیں پہچانا، امام حسین اہل البیت علیہم السلام کے مقام کو کوئی شخص پہچان رہا ہے نہیں پہچان رہا۔ بہت سے لوگ پہچانتے بھی ہیں، لیکن وہ صرف اور صرف اس وجہ سے اس کو بیان نہیں کرتے کہ جی ہمارے مکتب کے لوگ کیا کہیں گے، ہمارے فرقے کے لوگ کیا کہیں گے، ہماری مسجد کے لوگ کیا کہیں گے۔ اس سے باہر اٹھیے، بروز قیامت رسول اللہ یہ شکوہ کریں گے کہ میرے پروردگار میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اور یاد رکھیے کہ قرآن اور اہل بیت دونوں ایک ساتھ ساتھ ہیں۔ اگر قرآن کو چھوڑ دیا اہل بیت خود ہی چھوٹ گئے، اہل بیت کو چھوڑ دیا تو قرآن خود ہی چھوٹ گیا، یہ دونوں ایک ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ تھی میری زندگی سے متعلق۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس دنیا کو امن و سکون والا بنائے، آپس میں پیار و محبت کرنے کی توفیق دے، اور زیادہ سے زیادہ محبتیں پھیلانے کی اور امن کو پھیلانے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔